بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی وہ قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو آپ ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر بھی تذکرہ یہود کا ہے۔ یہود کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں ان میں سے ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی انبیاء کرام کے قتل کا تذکرہ ہے تو اللہ رب العزت نے بغیر حق کے لفظ کا اضافہ فرمایا۔ ویسے تو ہر سلیم الطبع انسان، تھوڑی سی بھی شرافت رکھنے والا انسان بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ نبی کا قتل ناحق ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی شکل اور صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر بھی انبیاء کرام کا ناحق ہونا اتنا واضح ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں سے کسی نے بھی آج تک اس کے جواز کی کوئی شکل بیان نہیں کی، تو اس واضح ہونے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ بغیر حق کا اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں مختلف بستیاں، مختلف قبائل، مختلف گروہ ہوتے تھے، ہر ایک کی طرف علیحدہ علیحدہ نبی آتے تھے، تو ہر بستی کے بدماشوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک ہی دن میں ہلہ بول کر 43 نبیوں کو قتل کیا۔ پھر انبیاء کرام کے پیروکاروں میں سے، شرافت رکھنے والے صلحاء لوگوں میں سے، انبیاء کے صحابہ میں سے 170 نے اسی دن ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے ان 170 کو بھی اسی دن کی شام کو قتل کیا۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کے یہ لوگ عادی تھے۔ اور یہاں پر بغیر حق کا لفظ ہے۔ قتل ناحق کس کو کہتے ہیں؟ تو جو حق قتل ہے، اگر وہ صورتیں سمجھ میں آ جائیں تو باقی سارے کے سارے قتل ناحق ہوتے ہیں۔ قتل حق کی 3 صورتیں ہیں جو شریعت میں جن کی گنجائش ذکر کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ وہ دین سے پھر جائے، جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ اگر مرتد ہو جائے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے اور اس کو قید میں رکھا جاتا ہے، اس کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تو وہ شکوک و شبہات دور کر کے تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور واپس پلٹ آئے تو بہت اچھا، وگرنہ پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام سے خدا نہ خواستہ گمراہی کی طرف دوبارہ چلے جانا، اس کا تو ذہن میں خیال بھی لانا گناہ ہے، چاہے جائے کہ اس قسم کے تصور قائم کیے جائیں۔
اور نمبر 2 کہ شادی شدہ آدمی، عورت یا مرد، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے برائی میں مبتلا ہو جائے، گواہوں سے یا اقرار سے ثابت ہو جائے تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، پتھروں سے مار کر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء کرام اس جرم سے بھی محفوظ اور پاک ہیں۔ نمبر 3 کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی معصوم کو قتل کر دے تو یہ بھی قتل، اس کو پھر قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو بدلے میں قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بلکہ انبیاء کرام تو کسی کو حقاً بھی قتل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخرت میں سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی کا قاتل ہے یا جو نبی کا مقتول ہے۔ جس نے نبی کو قتل کیا وہ بھی سب سے بڑا مجرم ہوگا، اور جس کو نبی قتل کر دیں وہ بھی سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ ایک تو ان یہودیوں کے آخرت میں سب سے بڑے مجرم ہونے کی صورت یہاں سے نکلتی ہے کہ قیامت میں اتنے سارے انبیاء کرام کے یہ قاتل ہوں گے اور انبیاء کرام کے قتل کا داغ ان کے دامن پر ہوگا، تو یہ وہاں پر سب سے بڑے مجرم ثابت ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ کسی کو نبی قتل کر دیں تو اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام عام طور پر کسی کو قتل نہیں کرتے، اور جس کو قتل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو قتل ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو بہت بڑا مجرم ہو تو نبی اس کو قتل کرتے ہیں، وگرنہ نبی حتی الامکان اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، تو آپ کی زندگی پڑھتے جائیں تو عین قتال کے اندر بھی اس طرح کے واقعات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں کہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہو۔ تو بہادری اور شجاعت اور پورے کے پورے لشکر کے سامنے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، یہ تو بات ثابت ہے، لیکن قتل کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے احادیث میں کہ ایک مکہ کا مشرک اکثر کہا کرتا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے گھوڑا پال رکھا ہے، میں اس کو یہ چیزیں کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ وہ اس وقت میدان جنگ میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور یہ کہتا پھر رہا تھا کہ اگر آج اللہ کے نبی مجھ سے بچ گئے تو خدا کی قسم پھر میں ان سے نہیں بچ سکتا۔ تو جس وقت وہ آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے ایک چھوٹا نیزہ لے کر اس پر وار کیا، جس سے گردن پر ہلکی سی خراش آئی، اور اس خراش کی تکلیف سے وہ اس طرح سے روتا تھا کہ جیسے بھینسے کے ذبح کے وقت کی آواز ہوتی ہے۔ تو ابو سفیان اور اس طرح کے جرنیلوں نے اس کو کہا، شرم دلانے کی کوشش کی، ذرا سی خراش ہے، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم نہیں جانتے کہ یہ کس کی مار ہے، یہ اللہ کے نبی کی مار ہے، یہ تو نشان ہے زخم کا، نیزے کا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، لیکن ایسے بدبخت پر اللہ کے نبی کا لواب کیسے پڑ سکتا تھا، تو اس پر تو تلوار ہی پڑ سکتی تھی۔ تو نہ ہونے کے برابر ایسے واقعات ہیں کہ نبی کسی کو قتل کرے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کسی کو قتل کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور یہ یہودی نہ صرف یہ کہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی انہوں نے، اس سے آپ کو بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، آپ پر جادو کیا جس سے آپ کو بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑا،
اور اسی طرح یہ بنو قینقاع کی بستی، بنو نذیر کی بستی میں یہودیوں نے سازش کی دیوار سے پتھر آپ پر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی۔ تو اس طرح سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی خدا نخواستہ ہر ممکن کوشش انہوں نے کی، جو بھی ان سے بن پڑ سکتا تھا وہ یہ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ تو بہرحال ان کے دامن پر انبیاء کرام کے ناحق قتل کا خون ہے، جو دنیا میں بھی ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا اور آخرت میں بھی ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔